کبھی موبائل کو اور اپنی زندگی کو بیٹھ کے سوچا کریں. خاص طور پہ 4 چیزیں: چارجر، بیلنس اور نیٹ، اس کا سگنل، اور چوتھی چیز حفاظت. یہ 4 چیزیں ہماری زندگی میں ایمان کے لیے کتنی اشد ضروری ہیں. یہ 4 چیزیں اور ہماری زندگی کے لیے کتنی اشد ضروری ہیں. موبائل سے اپنی زندگی کے نظام کو سنواریں. کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی، خراب ہم کرتے ہیں. موبائل کی سہولت سے رشتے ملے، دل ملے، ساتھی ملے، رشتے جڑے. مجھے کہنے لگے کئی لوگ ایسے ہیں، ہم ہجرت کر کے آئے تھے، ہمارا خاندان بکھرا ہوا تھا، ہم نے موبائل، واٹس ایپ اور سائنس اور نیٹ کے ذریعے سے میں اپنا خاندان جمع کر رہا ہوں اور ان سے رابطے ناطے جوڑ رہا ہوں. کیونکہ کہنے لگا کہ جب سے میں نے تسبیح خانے میں صلہ رحمی کی برکات، صلہ رحمی کے کمالات، صلہ رحمی کی تاثیر سنی ہے اور صلہ رحمی کے فضائل سنے ہیں اور صلہ رحمی کا ثواب سنا ہے، اس دن سے میں اپنے پرانے دور پرے کے رشتہ داروں کو موبائل کے ذریعے قریب کر رہا ہوں، ان کو گروپ بنا رہا ہوں، ان کو رابطے میں رکھ رہا ہوں، ان کی تعریف کر رہا ہوں، ان کی دل جوئی کر رہا ہوں. اور کہنے لگا میں اس کے فائدے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، رزق میں، مال میں، صحت میں، عزت میں، برکت میں. ساری کی ساری چیزیں اصل دل کی دنیا ہے. موبائل سارا دل کی دنیا ہے. میں نے تو موبائل کی ایک ایک رگ کو اپنے دل سے پہچانا ہے. مومن کے دل کے ساتھ موبائل ہے. موبائل کے اندر ساری دنیا ہے، مومن کے دل میں بھی ساری دنیا ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. موبائل کو چارجنگ کی ضرورت ہے، دل کو بھی چارجنگ کی ضرورت ہے، ایمان کو چارجنگ کی ضرورت ہے، ایمان کو تجدید کی ضرورت ہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین وجعلنا یجاہدون فی سبیل حق. یہ دنیا کا دل کا سارا نظام تو موبائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر ٹاور سے دور ہوتے جائیں، سگنل کم ہوگی، آواز کٹے گی، آواز ٹوٹے گی. جتنا اللہ سے دور ہوں گے سگنل کٹے گی، آواز ٹوٹے گی، آواز کٹے گی. اللہ کا دل میں دھیان، خیال، تصور، توجہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی. ہر چیز ختم ہو جائے گی. ہمارے دل میں دراصل سارا نظام موبائل کا ہے. دل تو سارا موبائل ہی موبائل ہے. اگر ایمان کو سمجھنا ہے تو موبائل کو چارجنگ کی ضرورت، ایمان کو سمجھنا ہے تو موبائل کو ٹاور کی ضرورت. میرے ایک دفعہ میں یہاں جا رہا تھا تو وہ بندہ سم لے کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی سم چاہیے جو بغیر ٹاور کے چلے. مجھے ایسے دیکھنے لگا. اچھی سے اچھی سم چاہیے، پیسے میں ڈبل دے دوں گا مگر ٹاور کے بغیر چلے. کیسے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. میں نے کہا آپ کوشش تو کر لیں. کہہ رہے کوشش کروں میں نے کہا سامنے دیکھا کیا ہے؟ کہہ رہے مسجد. میں اس کا مینار دیکھا، یہ ٹاور ہے. سمیں بھی انہیں اللہ کی نسبتوں کے ساتھ چلتی ہیں اور سم ہمارا دل ہے اور موبائل ہمارا جسم ہے. جسم ہو اور سم نہ ہو کیا ہوگا؟ جسم ہو سم نہ ہو بے فائدہ، لا حاصل، کچھ بھی نہیں. پھر اس کے لیے ٹاور بھی چاہیے. میں صحرا میں گیا تو وہاں ٹیلی نار کے کہیں کہیں سگنل آتے تھے. مجھے وہاں کے ایک صاحب کہنے لگے یہ کمرے کا کونا ہے نا، آپ یہاں کھڑے ہوں پورے سگنل آئے. اور میں نے بات کی، کہنے لگے بس یہاں سگنل ہیں. میں نے کہا ہاں یہ قبولیت کی جگہ ہے. کوئی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، کوئی قبولیت کی جگہ ہوتی ہیں. کعبہ قبولیت کی جگہ ہے، میرے آقا کا روزہ قبولیت کی جگہ ہے، حرم مکی قبولیت کی جگہ ہے، حرم مدنی قبولیت کی جگہ ہے، ماں کے قدم قبولیت کی جگہ ہے، باپ کا سایہ قبولیت کی جگہ ہے، مرشد کا دیدار قبولیت کی جگہ ہے، قرآن کا دیکھنا قبولیت کی جگہ ہے، آقا کے روزے کو دیکھنا قبولیت کی جگہ ہے، زمزم کا پینا دیکھنا قبولیت کی جگہ ہے، قرآن کا پڑھنا، یہ ساری چیزیں قبولیت ہیں. کہنے لگا یہاں آپ کھڑے ہو جائے تو یہاں جو ہے آپ کو سگنل ملیں گے.
आप मोबाइल पे और अपनी जिंदगी पे गौर करें। आपको मोबाइल तो सारा का सारा अल्लाह का तारुफ करवा देता है, फिर मोबाइल के लिए चार्जर चाहिए। पूछा आपकी ख्वाहिश क्या है? कह 4 चीजें। काका कहने लगा एक मैं, एक मेरा मोबाइल, एक उसका चार्जर और एक मेरी तन्हाइयां, बस 4 चीजें हैं, यही मुझे दे दो। हम तुम होंगे, कॉलेज होगा, रक्स में सारा नॉलेज होगा। यही 4 चीजें मेरी महबूब हैं। तेरी आपकी महबूब 4 चीजें, मैं, मेरी तन्हाइयां, मेरा मोबाइल, पर चार्जर भी जरूरी है। मेरे आका ने फरमाया अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान की तजदीद, फरमाया कलमा पढ़ते रहा करो, कलमे से ईमान की तजदीद होती है। और आका ने फरमाया ईमान पुराना भी हो जाता है, नया भी हो जाता है, बोसीदा भी हो जाता है। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के जिक्र की मजालिस जहां हम बैठे हैं, ये हमारे ईमान की तजदीद कर रहे हैं। मोबाइल से तो जिंदगी के सबक मिलते हैं, फिर मोबाइल पे मैसेज आते हैं, फिर मोबाइल पे मैसेज आते हैं, अल्लाह के हर वक्त मैसेज आते हैं, फिर हमारे मोबाइल पे मैसेज भेजते हैं। अगर सिग्नल कमजोर हो मैसेज नहीं जाता, और फिर 2 चीजें, बैलेंस ना हो मैसेज नहीं जाता। हमारा बैलेंस भी है, अल्लाह की राहों में जान माल वक्त खर्च करना, यह बैलेंस डलवाना है। जान माल वक्त, तस्बीह खाने में हर आने वाला 3 चीजें खर्च करता है, जान भी खर्च करता है, वक्त भी खर्च करता है, माल भी पेट्रोल की शक्ल में, किराए की शक्ल में, सवारी की शक्ल में। तस्बीह खाने में हर आने वाला 3 चीजें खर्च करता है। बैलेंस तो बहुत जरूरी है, बैलेंस के बगैर तो बात नहीं बनेगी। हमारे वहां एक साहब थे, तो बिल्कुल सादा थे, तो उनके बेटे क्या करते थे, मोबाइल लेके उनका, तो उनके मोबाइल का सारा बैलेंस खत्म करके फिर 10-20 रुपए का उधार लेते थे। फिर जब वो बैलेंस डलवाते थे, वो उधार तो पहले लेता था। कंप्यूटर बोलता कि आपके लिए मौजूदा के लिए ना काफी है। कह रहे बाजी मैंने अभी डलवाया। वो बाजी कंप्यूटर बोलती है बाजी से झगड़ रहे हैं। कह रहे बाजी मैंने अभी डलवाया, तो बच्चे पैसे खा जाते थे। बैलेंस जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिर मोबाइल की भी ब्रांड है, वो ना कि इसके कैमरे का, इसकी आवाज, इसकी चीज, इस तरह ईमान की भी ब्रांड है। ईमान किस दर्जे का, कौन सा ईमान मेरे रब को मतलूब है, कौन सा ईमान मेरे अल्लाह का पसंदीदा ईमान है। हां, कौन सा ईमान। फिर कोई भी मोबाइल हो, उसका पैकेज बगैर कोड के नहीं लगता। स्टार हैश हर जगह आती है, कहते मैं नहीं मानता आपकी कैदों को, ये तुमने पाबंदियां लगा रखी हैं स्टार हैश के बगैर, बगैर जीरो के, बगैर प्लस के नंबर नहीं मिलता। दीन में सख्तियां नहीं है कि मोबाइल में भी सख्ती नहीं, पाबंदी है, सख्ती नहीं होती। आपने सख्तियां कर रखी हैं। आप खुद सोचें, हमारी जिंदगी में हम मोबाइल की चार्जिंग, मोबाइल का बैलेंस डालना, खत्म करना, कोड मिलाना करने में उसके कानून के मुताबिक अंग्रेज ने बनाया है, चलना पड़ेगा। और यहां अगर कमली वाले का कोई निजाम आता है तो कहते हैं तुम ये इन्होंने पाबंदियां लगा रखी हैं, दीन में पाबंदियां, ये क्या है। वहां अपनी मर्जी नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब लेके खुद पढ़ ले, वो ना ट्यूटर कंप्यूटर जरूरी है, उस्ताद जरूरी है, प्रोफेसर जरूरी है, वहां तो नहीं कहता पाबंदियां हैं, इतनी सख्तियां हैं। नहीं, दीन में सख्ती नहीं, पाबंदी है। मोबाइल में सख्ती नहीं, पाबंदी है। सख्ती नहीं है, पाबंदी। मैं बटनों का मोबाइल था, अब भी मेरे पास मोबाइल टच है, लेकिन उसमें कोई व्हाट्सएप नेट नहीं है, सादा है। मैं हाथ यूं करता चला यूं जाता, मैं थक गया, मैं मुझे नहीं चाहिए। फिर मुझे तसल्ली दी गई, एक टीम ने तसल्ली दी कि बाबा जी सब्र होगा, सब्र होगा, खबर होगा। मैं हाथ यूं रखता, यूं निकल जाता, कॉल मिल जाती, कभी यूं हो जाता, कभी यूं हो जाता। आखिरकार हाथ होते होते, अभी कभी हो जाता है, होते होते इसी तरह कहते हैं अल्लाह के फकीरों के पास पहले जा,
پہلے عادت بنا پھر عبادت بن جائے گی. نماز کی عادت بنا ایک وقت عبادت بن جائے گی. مراقبے کی عادت بنا ایک وقت عبادت بن جائے گی. قرآن کی تلاوت کی عادت بنا ایک وقت عبادت بن جائے گی. کبھی بیٹھ کے اپنی زندگی کو اپنے موبائل سے تولیں, اپنے موازنے کریں موبائل کے ساتھ کہ اس کو چارجنگ کی کتنی ضرورت ہے, اس میں بیلنس کی کتنی ضرورت ہے, اور اس میں سگنل کی کتنی ضرورت ہے. چارجنگ نمبر 1, چارجر نمبر 2, سگنل نمبر 3, بیلنس کتنی ضرورت ہے. پھر نمبر 4, حفاظت, ٹوٹے نہیں, خراشیاں نہ پڑیں, چوٹ نہ لگے, کتنی ضرورت ہے. یہ 4 چیزوں کی ایمان کی کتنی ضرورت ہے, ہمارے جسم کو کتنی ضرورت ہے, ہماری روح کو کتنی ضرورت ہے. ان 4 چیزوں کی, ان 4 چیزوں کی ہمارے جسم کو, ہمارے ایمان کو, ہماری روح کو کتنی ضرورت ہے. سوچیں, ہمیں ہمارے بیلنس کی ہمیں ضرورت ہے. اور بیلنس کیا ہے؟ جان, مال, وقت, یہ بیلنس ہے. اور چارجنگ کیا ہے؟ کسی فقیر کے ساتھ نسبت, تسبیح خانے کے ساتھ نسبت, درس کا سننا, یاد دہانی, میری ضرورت, آپ کی ضرورت, یہ ہماری چارجنگ ہے. ایک بیلنس, ایک چارجنگ اور ایک سگنل. سگنل اس بندے کو آئیں گے جس کے اندر طلب ہوگی, جس میں تڑپ ہوگی, جس میں جذبہ ہوگا, اس کو سگنل ملتے جائیں گے. کیوں کہا؟ توجہ کی ضرورت ہے, قرب سے توجہ ملتی ہے. جتنا ٹاور سے دور ہوتے جائیں گے سگنل ٹوٹتے جائیں گے یا بڑھتے جائیں گے؟ ٹوٹنے سے مراد کم ہوتے جائیں گے, سگنل ڈراپ ہوتے جائیں گے. جتنا ٹاور, جتنا کسی اللہ والے سے دوری ہوتے جائے گی, اس کے لیے دل میں بدگمانی, شک, وساوس ہوتے جائیں گے, سگنل ٹوٹتے جائیں گے. اللہ سے, اللہ کے حبیب سے, کسی فقیر سے جتنا دور ہوتے جائیں گے سگنل ٹوٹتے جائیں گے. ٹاور سے دور ہوں گے سگنل ٹوٹیں گے, سگنل ٹوٹتے جائیں گے. یہ ساری چیزیں بھی مل گئیں لیکن حفاظت نہ ہوئی تو بھی کچھ بھی نہیں. ساری چیزیں مل گئیں, حفاظت نہ ہوئی. بچے کے ہاتھ میں موبائل دیا, اس نے دودھ میں ڈال دیا, چائے پانی لسی میں ڈال دیا, ندی دریا میں ڈال دیا, بات ختم ہو گئی, یا گرا دیا. ہماری زندگی کی اشد ضرورت ہے. میرے اللہ کہتا ہے میرے بندے میرا ہو جا, مجھے اپنا بنا لے, مجھے اپنا کر لے. اور جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اپنا سب کچھ, آخری انسان کی چیز جان ہے. بسم اللہ علی دینی و نفسی, دین کے بعد سب سے آخری چیز قیمتی کیا ہے؟ اپنی جان. اللہ نے اہلی و مالی نہیں بیان کیا, پہلے اپنی جان کو بیان کیا. آپ محسوس کریں یہ مومن کے لیے ہے. اگر مومن نہ ہو تو سب سے پہلی چیز اپنی جان ہے. اگر مومن ہے تو سب سے دوسرے نمبر پہ جان ہے, پہلے نمبر پہ اللہ ہے اور اللہ کا حبیب ہے جس کو دین کہتے ہیں. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی, میری اولاد, و اہلی, میرے اہل و عیال, ممالی, پھر آخری جا کے میرا مال ہے. آخری چیز انسان کی جان ہے. جب اللہ سے محبت اور اس کے حبیب سے عشق ہوتا ہے پھر جان قربان کر دینا. ایک کافر بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ مجھے مان لے, اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بلا کہے. انہوں نے کہا نہیں کہنا. اس نے کہا ختم کر دوں گا. ایک ایک کر کو قتل کرتا, اور ایک کڑھا تھا تانبے کا, اس میں تیل تھا, اس میں ڈالتا. آخری جب اس کا وقت ہے تو رو پڑا, کہا میں نے تو تجھے کہا تھا مجھے مان لے, اب بھی موقع ہے. کہا نہیں, رویا اس بات پہ نہیں ہوں, رویا اس بات پہ ہوں کہ اپنے حبیب کے لیے, اپنے اللہ اس کے حبیب کے لیے جان دینے کا وقت ہے, اور جان صرف ایک ہے. رویا اس بات پہ, جان دینے کا وقت ہے اور جان صرف ایک ہے, جان صرف ایک. یہ ثواب کیا ہے؟
یہ کریں گے سواب ملے گا، یہ بیلنس بڑھ رہا ہے، اور یہی بڑھتا ہوا بیلنس ترازو کو جا کے جھگائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترازو کو چکائے گا، یہ ثواب بڑھ رہا، بیلنس بڑھ رہا ہے۔ اور قیامت کے دن جس کا ثواب زیادہ ہوگا اس کا ترازو بھاری ہوگا، اور جس کا ترازو بھاری ہوگا وہ دنیا میں کامیاب ہاؤ مکرہ کتابیہ اعلان کرے۔ ثواب یہ ہے۔ آج سورت اخلاص کی پہلی جمعرات ہے، ہر سال سورت اخلاص کی 11 جمعرات ہیں، 1.25 کروڑ سورت اخلاص پڑھی جاتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ پڑھی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ انسان بیٹھ کے پڑھتے ہیں، فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، یقیناً جنات بھی ہوں گے، اور اگر جنات بھی ہیں، جنات کی تو ہم سے زیادہ تعداد بھی ہے، رفتار بھی ہے، اور طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے۔ یہ کیا ہے سورت اخلاص؟ اور سورت اخلاص سے ہمارا بیلنس کتنا بڑھتا ہے؟ سورت اخلاص بنیادی طور پہ اس اللہ کی توحید ہے، اور اللہ کی خوشامد ہے، اور اللہ کی تفسیر ہے، اور اللہ کی توصیف ہے، اور اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ ایک محاوت جو ہاتھی باندھ تھا، کہنے لگا ساری زندگی میں نے ہاتھی کو سدھایا ہے، شیر اس کو سدھایا ہے، شیر نے کبھی مجھ پہ حملہ نہیں کیا، کیوں؟ میں نے ساری عمر اس کی خوشامد کی ہے۔ مجھے کئی صحرائی لوگوں نے بتایا کہ ساری عمر ہم نے اونٹ کی خوشامد کی ہے، اونٹ پہ سختی نہیں کی، مارا نہیں، کیوں؟ پتہ ہے کہ اگر اونٹ پہ سختی کی، یہ دل میں رکھے گا، جب مجھے تنہائی میں دیکھے گا پھر مجھے چیر دے گا۔ اور ایک صاحب نے مجھے خود کہا، میں جا رہا تھا، میں نے اونٹ کے تیور بدلے دیکھے، جب اونٹ کے تیور بدلے دیکھے تو کہا کہ میں ایک درخت کے قریب گزرا، بھاگ کے درخت پہ چڑھ گیا۔ اونٹ نے جب دیکھا درخت پہ چڑھ گیا تو نیچے زبان پھلا کے اور منہ سے جھاگ تھی، اور اوپر دیکھ رہا اور مار رہا کہ کس طرح میرے ہاتھ آ جا، میرے کسی طرح ہاتھ آ جا۔ میں نے اس کے تیور بدلے دیکھے اور سمجھ آ گئی کہ کبھی میں نے اس کو کسی دور میں مارا تھا یا سختی کی تھی۔ اونٹ نے اندر کینہ رکھا، اب یہ مجھے ٹکڑے کر دے گا، اور اونٹ ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ میرا اللہ کہتے ہیں میرے بندے میری خوشامد کر، میری تعریف کر۔ ساری سورت اخلاص اللہ کی تعریف ہے، ساری سورت اخلاص اللہ کی منت ہے، ساری سورت اخلاص اللہ کی خوشامد ہے، ساری سورت اخلاص اللہ کے ساتھ گریہ اور زاری ہے۔ پوری سورت اخلاص میں کوئی مخلوق نہیں، خالق ہی خالق ہے۔ قل هو اللہ احد خالق، اللہ الصمد خالق، لم یلد خالق ولم یولد خالق ولم یکن لہ کفوا احد خالق ہے۔ پوری سورت قل هو اللہ میں خالق ہی خالق ہے، ایک مخلوق ہے ہی نہیں۔ قل اعوذ برب الناس بندے، مالک الناس انسان، الہ الناس انسان، من شر الوسواس الخناس یہ انسان، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سارے نظام جتنے بھی نظام ہیں ان سب کے اندر کچھ، لیکن سورت اخلاص میں خالق ہی خالق ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ۔ یہ ہمارا بیلنس بڑھا رہا، یہ ہمیں ٹاور کے قریب کر رہا، یہ ہمیں چارجنگ دے رہا۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، آپ خود محسوس کریں، تسبیح خانے درس سے دور ہوتے جائیں، چارجنگ ختم ہوگی۔ جب چارجنگ ختم ہوگی تو پھر دل کس پہ لگتا ہے؟ اللہ اس کے غیر پہ۔ ایسی مجالس پہ جہاں نحوست ہے، ظلمت ہے، خباثت ہے، نجاست ہے، ایسی جگہ پہ دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ چارجنگ ختم ہو گئی۔ یہ مل بیٹھنا، صحبت
इतनी अहम है, इसी से तो सहाबी बने हैं। ये जब हुजूर के सहाबा कहते हैं, ये हुजूर के सहाबा इसी से तो सहाबी बने हैं, सोहबत से सहाबी बने हैं। हुजूर की बारगाह में उठते थे, बैठते थे, हालात की सख्तियां, तलखियां, लोगों की बातें, नागवारियां बर्दाश्त करते थे। अल्लाह ने उनको दर्जा मकाम सहाबियत का दे दिया। इसी से तो सहाबी बने हैं, इसी मिल बैठने से, जैसे आज आप हम मिल बैठे हैं। हम सहाबी नहीं बन सकते, सहाबी के लिए नबी का होना जरूरी है। खात्मे नबूवत के सदके नबूवत के दरवाजे बंद हो गए हैं। हम वली बन सकते हैं, हम में से कोई गौस बन सकता है, कलंदर बन सकता है, नकीब नजीब अबरार बन सकता है, वक्त की पहुंची हस्ती सरकार बन सकता है, सहाबी नहीं बन सकता। उसके लिए नबी का आना जरूरी है, नबी का होना जरूरी है। जो सहाबी बन गए सो बन गए, पर सहाबी बने सोहबत से हैं, नबी की सोहबत। और ये क्यामत तक के लिए, क्यामत तक के बंदों के लिए एक पैगाम है कि अगर हमारी सोहबत चाहते हैं, अगर हमारी सोहबत चाहते हैं, तो फिर किसी फकीर की सोहबत में अपने आप को पाबंद बनाना है। इंसान की सोहबत में बंदर भी अगर कुछ अरसा रहे, वो भी जिंदगी के कुछ निजाम सीख लेता है। मैं भी कुछ एक मुल्क में गया तो हमारी